بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے G8 قرآن کلاس کی کلاس نمبر 32 آپ کے سامنے یہ پیش ہوگی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کلاس میں ایک وقت میں سورت ابراہیم کو آگے ہم بڑھائیں گے اور ساتھ گرامر کے جو ٹاپک وائز چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ پیش ہوتی جائیں گی۔ تو آج جو ہم قواعد کے بارے میں کچھ جو باتیں کر رہے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کا جو گزشتہ کلاس تھی اس میں کوسچن نمبر 4 کے مطابق قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں کن علامات کی مدد سے اسم کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ سارے 7 چیزیں بتائی تھی معروف، اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ آج ہم اس کے بعد فعل کی طرف چلتے ہیں، جو آج کا سوال نمبر 5 کہ قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں متن میں کن علامات کی وجہ سے، کن علامات کی مدد سے فعل کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ جب ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کلمہ یعنی با معنی کلمہ، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں بڑی، ایک اسم اور فعل، اور جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، کوئی اس کو آئیڈینٹیفائی، اس کی نشاندہی نہ کی جا سکے، وہ اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو اسم کے بارے میں ہم نے وہ 7 علامات سیکھنی، اور آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ فعل کا لغوی معنی، فعل کا لغوی معنی کام کرنا۔ تو کام کرنا ایک کلاس میں گزشتہ 1-2 کلاسز پہلے سورۃ شعراء کا میں نے حوالہ دیا تھا، اور اس میں جو ایک ڈائیلاگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا ہے، اس نے وہاں پہ یہ لفظ یعنی کہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ورس نمبر 20 نمبر کی آیت، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، کہ تو نے یہ کیا عجیب کام کیا ہے، تو نے کام، یعنی کہ اس میں فعلت تو نے کام کیا، اور پھر آگے اس کے کام جس کو تو نے کیا، یعنی کہ تاکید دینے کے لیے کہ عجیب بات ہے کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے کہ میری جو اتھارٹی ہے اس کو ہی تم نے چیلنج کر دیا ہے، اور ایک نیا دین اور نیا مذہب، نیا خدا، اور یہ تم نے شروع کر دیا۔ تو الم تر کیف فعل ربک، تو فعل کا مطلب لغوی معنی کام کرنا، اور یہ کثرت سے عربی زبان میں صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ باقی بھی ایک جو عربی سیکھنے سکھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے کہتے ہیں کہ اس پیٹرن کے اوپر، اس سانچے کے اوپر وہ آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ تھا نا کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي، اور تو نے وہ فعل کیا جو تو نے کیا، اور وہ ان کا جواب بعد میں 21 میں آتا ہے، ورس نمبر 21 میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اس نے کہا میں نے وہ فعل اس وقت کیا، قال فعلتها۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ عربی زبان میں فعل کی بڑی کہتے ہیں کہ 2 قسم کے جملے ہو سکتے ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ جس میں کام کرنے والے کا ذکر پہلے آتا ہے، جس نے کام کرنا ہے، اور جملہ فعلیہ جس میں ایکشن ورڈ ہے، جو ڈوئنگ ورڈ ہے، کام کا، جو کام کرنے کا ذکر پہلے آتا ہے، کس نے وہ کام کیا اس کا بعد میں آتا ہے۔ اور زیادہ فصیح و بلیغ یہ ہے
کہ پہلے فعل استعمال ہو بعد میں اس کا فاعل استعمال ہو، یہ زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا ہے۔ تو فعل کا لغوی معنی کام کرنا، اور فعل کا اصطلاحی معنی ایسا کلمہ، ایسا لفظ، ایسا عربی کا بامعنی لفظ جو اپنے مفہوم میں واضح طور پر کسی زمانے کو ظاہر کرے۔ یعنی تین زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو تینوں کا میں سے کوئی زمانے کا مفہوم اس کے اندر پایا جائے۔ اگر ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا عربی لفظ ہے جس کے اندر کوئی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ایکشن کب ہوا تھا، کوئی اس کے اندر زمانے کا ذکر نہیں، ٹائم اورینٹڈ وہ لفظ نہیں ہے، تو اس کو ہم فعل نہیں کہیں گے۔ فعل کا سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ ٹائم اورینٹڈ، یعنی اس کا تعلق کسی زمانے سے ہوتا ہے۔ اب فعل پہچاننے کی، جیسا کہ ہم نے اسم کی 7 علامات ذکر کی تھی، اور میں نے کہا کہ فعل بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 14 معروف علامات 14 یہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا، اگر آپ دیکھیں قد، کسی جگہ بھی قد لگا ہوا ہے تو اس کے بعد آنے والا لفظ جو ہے وہ فعل ہوگا، ایکشن ورڈ ہوگا۔ 28واں پارہ اگر آپ پڑھیں تو سورۃ المجادلہ ہے، اور اس میں قد سمع اللہ قول التی، ہم روزانہ یعنی کہ ویسے آگے مثال بھی آئے گی، قد سمع اللہ کو پہلے بتا دیں گے، قد سمع اللہ قول التی سورۃ مجادلہ۔ تو روزانہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اگر ہم کانگریگیشنل پریئرز کریں گھروں کے اندر، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، یا نماز سینٹر میں یا مسجد میں، تو جو اقامت کی جاتی ہے، اقامت، تو وہاں پہ لفظ 2 دفعہ پڑھے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ۔ قد یہ ایک نشانی ہے کہ اگلا جو لفظ ہے وہ فعل ہے، ایکشن ورڈ ہے۔ تو قامت اصل لفظ تھا قامت، کھڑی ہو گئی، کیا تھی؟ الصلاۃ۔ تو الف لام چونکہ الصلاۃ سے پہلے الف لام ہے، یعنی الصلاۃ الف لام سے شروع ہوتا ہے یہ لفظ، یہ خاص معرف بالف لام ہے، تو اس لیے قامت جو تھی نا کہ کھڑی ہو گئی، اس کو متحرک کیا گیا ہے کسرہ کے ساتھ، تو یہ پورا لفظ بن جائے گا قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو گئی، قامہ کہ کھڑی ہو جانا، کھڑا ہو گیا، قامت وہ کھڑی ہو گئی۔ تو قد سمع اللہ قد قامت الصلاۃ۔ پھر آپ دیکھیں کہ قد ایسا لفظ ہے جو بعض اوقات لام جو تاکیدیہ ہے اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو قد ویسے سمپل بھی آ جاتا ہے اور لام اس طرح بھی آ جاتا ہے، یعنی قد خود ایک تاکید کو ظاہر کرتا ہے، اور لام لا یعنی شارٹ لام جو مختصر لام ہے اس کو لگا کر مزید اس میں تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ یہ جو 3 مثالیں میں نے چنی ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بالیقین اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اور یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا جب ذکر فرمایا، اور یہ حوالہ بھی آپ کو نوٹ کروا دوں، 165 165 اور سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قد سمع اللہ، قد قامت الصلاۃ، لقد من اللہ، اور قرآن کے کسی بھی پیج میں اگر آپ کو یہ چیز ملے تو آپ سمجھیں کہ بعد میں یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ فعل کی بات ہو رہی ہے۔ اور قد جو ہے یہ حیث کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی لفظ لکھیں کہ جیسے آپ کہتا ہے کہ اس نے یہ کام کر لیا ہے، تو قد جو ہے اس کا بھی ہے کہ ایک کام ماضی کا ایک کام مکمل ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم لکھیں کہ کتبہ، تو اس نے لکھا، ٹھیک، تو قد کتبہ کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اس نے لکھ لیا ہے، he has written۔ کتبہ
ہی روٹ، اس نے لکھا، قد کتب یعنی اس نے لکھ لیا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے قد کے بعد وہ ہے سا، سین جو ہے متصل ہو، متصل یعنی کہ ساتھ ملا ہو، اس کا اتصال اگلے لفظ کے ساتھ وہ ہو، ملحق ہو۔ جیسے دوسرا پارہ اگر آپ دیکھیں تو سیقول السفہاء، سفیہ کی جمع السفہاء، سفیہ سفہاء، السفی بے وقوف، کمزور ذہن کا مالک یا بے عقل، تو السفہاء اس کی جمع، سیقول السفہاء کے بے وقوف کم عقل لوگ کہیں گے۔ تو یہ جو سا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، سا یقولو وہ کہے گا، اور چونکہ السفہاء یہ جمع مکسر تو اس سے پہلے یہ واحد لگ کے اس پیٹرن کے اوپر اس کا ترجمہ پھر یہ کیا جائے گا کہ بے وقوف کم عقل لوگ کہیں گے۔ تو یہ دیکھیں سا۔ پھر سورہ لہب، فیصلا نارن کہ وہ آگ میں داخل ہوگا، سا سیصلا۔ سورۃ العالی میں جائیں، سنقرئک کا، نقرئک کا ہم پڑھائیں گے تجھے، ہم پڑھاتے ہیں تجھے، سنقرئک کا سا سے یعنی سین کا جو مفتوح سین ہے، سین مفتوح، سین ود فتحہ، یہ اس کو حرف الاستقبال بھی کہیں گے یا حرف استقبال بھی کہیں گے کہ یہ فیوچر کو ظاہر کرتا ہے، فیوچر میں لے کے جاتا ہے ایک ورڈ کو۔ تو سنقرئک فلا تنسا کہ ہم تجھے پڑھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا، سورۃ العالی میں مشہور ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اور مثالیں مل جائیں گی۔ تو یہ یعنی سین جو ہے مفرد نہیں لکھا جاتا، سیپریٹ نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہ فعل کا جو لفظ ہے، فعل ورڈ، اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں لگایا جاتا ہے، جیسے یہ 3 مثالیں، اور 20 مثالیں آپ کو قرآن کریم میں اور بھی ملیں گی۔ پھر تیسری علامت جو یہ ہے کہ سوفا کو یاد رکھیں، اور سوفا بھی مستقبل کو میں لے جانے کے لیے، حال کو مستقبل میں چینج کرنے کے لیے یہ آتا ہے، یعنی کہ جیسے انگلش میں شیل اور ول، وڈ، اس طرح کا اس کا ہے۔ سوفا لفظ سے پہلے سوفا ہو۔ اب دیکھیں کہ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، یہ سورہ التکاثر سے میں نے یہ مثال لی ہے کہ ہرگز نہیں، سوف تعلمون عنقریب یعنی کہ فیوچر میں تم جان جاؤ گے، تم علم پالو گے، تم جان جاؤ گے۔ اگلا سورہ یوسف سے لیا ہے، سوف استغفر لکم ربی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ حضرت یعقوب اپنے والد کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت حضرت یوسف اور ان کے جو ریئل بردر تھے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور بڑا ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اپنے والد کا بھی انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہ اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا، ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے آپ دعا کریں، اس کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، انا كنا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ تو حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا، قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ فیوچر کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ ہے کہ خاص وقت، مثلا فرض کریں کہ رات کی عبادت ہے، تہجد کی ہے، یا نماز کا خاص ایک وقت ہے جس میں پورے لوازمات شرائط کے ساتھ انسان، جیسے ہم آپ کسی کو دعا کے لیے کہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے دعا آپ کے لیے، بعض تو اسی وقت ہو جاتی ہے، جو جیسے ہوتا ہے کہ فوری طور پر کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ شفا دے، یا جیسے بھی حالات ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ خاص جذبے کے ساتھ انسان پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، رات کی عبادات ہوں، صبح کی ہوں، یا اگلی نماز جو بھی ہو، تو یہ بھی ان کا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ اپنے رب سے
مغفرت کی دعا کروں گا. تو یہ سوفا جو ہے یہ بھی ایک ہے. اسی طریقے سے سوفا کے اور بھی لفظ آئیں گے. تو سا ہو یا سوفا ہو اس میں یہ بات کی جاتی ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ لفظ کے آخر پر تائے مبسوطہ ساکن ہو. ایک یہ بھی آیا ہوا ہے، ایک جو ہے یہ آیا ہوا ہے سوال بھی آیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ لفظ کے آخر پر تائے مبسوطہ ساکن یعنی تا سکون والی، تا سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ. تو سورۃ الغاشیہ، آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں عموماً پڑھی جاتی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ خلقت اور تا کے اوپر کون ہے، 4 مثالیں وہاں پہ موجود ہیں. قرآن کریم میں بہت ساری اور بھی جگہ ہے، لیکن یہ ایک پیسو وائس جس میں اگر آپ جائیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت اور نصبت اور سطحت. تو بہرحال یہ جو تا جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے، خلقت. پھر صدقت، اس عورت نے سچ بولا. جو تا ہے نا یہ تانیث کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور یہ جو تا مبسوطہ ہے اس کو تائے تانیث بھی کہتے ہیں کہ یہ مؤنث کو ظاہر کرتی ہے اور ماضی کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہوا. جیسے مثلا جاء وہ آیا، جاءت وہ آئی. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ انسانی وجود ہو یا وہ مؤنث ویسے ہی لفظ ہو. جیسے ابھی سورہ یوسف کی بات ہو رہی تھی تو ابھی میرے ذہن میں آیا کہ وجات سیارتن، سیارہ آج کل کے زمانے میں تو کار کو کہتے ہیں، وہیکل جو گاڑی ہوتی ہے کار، اس کو سیارہ کہتے ہیں. لیکن قافلے کو بھی کہا گیا ہے، جو کاروان جو چلتا ہے اپنا مال و متاع لے کر. تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ آیا وجات سیارتن فارسلوا واردہم، 20 نمبر کی آیت. تو تائے مبسوطہ ساکن ہو یعنی تا، اور یہ تائے تانیث. اور انشاءاللہ آج کے جو کوسچن ہے اس کے اندر بھی یہ بات یہاں پہ ہے کہ میرا سوال، یہ سوال نمبر 35 اور 36 انشاءاللہ اس کو حل کرتے ہیں ٹھہر کے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس وقت میں ان کو کر ہی لیا جائے تاکہ آگے پہ پریکٹس کروانی ہے. تو یہ جو G8425 یہ سوال کرتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ تائے المبالغہ، تائے مفتوحہ، تائے المربوطہ، تائے مبسوطہ میں کیا فرق ہے. یہ تو 4 چیزیں بتائیے کہ تائے مبالغہ، تائے مفتوحہ، مربوطہ، مبسوطہ میں کیا فرق ہے. کیا یہ ایک ہی ہیں یا تا کی مختلف شکلوں کے نام ہیں؟ ان ناموں کے علاوہ بھی تا کے کوئی اور نام ہیں تو وضاحت کر دیں. یہ ان کا سوال ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تا مفتوحہ اس کو کہیں گے کہ جو اس کی 2 چیزیں ہیں، یا تو ایسی تا جس کے اوپر فتحہ ہو، ایک تو یہ تجوید کے لحاظ سے یہ ہے. لیکن رسم الخط کے اعتبار سے وہ تا جو کھلی ہوئی ہو، یعنی تائے مربوطہ نہ ہو، گول نہ ہو، تا مدورہ نہ ہو، گول سرکل والی نہ ہو، یعنی جس کو بلکہ ایک کشتی نما ایک کھلی ہوئی ہو، اس کو مفتوحہ کہیں گے یعنی اوپنڈ. اور تا المربوطہ وہ ہے جو اگر جس کے اوپر 2 نقطے اور نیچے وہ، جیسے اب الصلاۃ کی بات ہو رہی تھی، شجرتن یا زکوٰۃ، اس طرح کے کئی لفظ آتے ہیں، نخلتن، تو اس میں 2 ڈاٹس، اور اگر 2 ڈاٹس کو نکال دیں تو پھر وہ ہا رہ جاتی ہے. تو اس لیے اس کو ایک تائے تانیث اور ایک ہائے تانیث کہتے ہیں. تائے تانیث کا یہ ہے کہ ایسی تا جو کھلی ہوئی ہو، اوپر 2 نقطے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں جو گول ہوتی ہے. لیکن یہ اگر آپ قرآن کریم میں 13 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ کھلی تا لکھی ہوئی ہے، اور وہ لفظ ویسے دوسری جگہ گول ہا سے بھی ملتا ہے،
لیکن 13 مقامات ایسے ہیں جو اس وقت رسم الخط یعنی کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، اس میں 13 مرتبہ تا جو ہے وہ کھلی ہمیں ملتی ہے، تو اس کو تائے مفتوحہ کہیں یا تائے مبسوطہ کہیں۔ تو مبسوط کا مطلب وہ بھی ہے کہ یعنی کہ کشادہ تا ہوتا نا کہ مبسوطہ کشادہ کھلی ہوئی، اور مربوطہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی تا کا اگر اس پہ وقف کریں تو یہ تا نہیں پڑھی جائے گی، اگر اس تا کا تعلق آگے قائم کریں تلفظ میں تو یہ مربوط ہو کے ربط ہو کے یہ تا جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو شجرتن تخرج، اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں شجرہ اور تخرج، پھر اس کا ربط ٹوٹ گیا، مربوطہ نہ رہی ہے، اس کا جو ٹوٹ گیا ربط ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ جو تائے مفتوحہ کہیں یا تائے مبسوطہ کہیں، یہ ہمیشہ اس کو ملا کے پڑھیں یا اس پہ سٹاپ کریں وقف کریں، یہ قائم رہتی ہے۔ اگر یہ لفظ کریں کہ رحمت لکھا ہوا ہے تو رحمت اور رحمت اللہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، تا ملاتے ہوئے بھی اور اگر سٹاپ کریں ویسے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ رحمت قرآن کریم میں ویسے گولتا کے ساتھ بھی آئی ہے، تو وہاں پہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ قائم رہے گی، نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا رحمہ۔ یہ جو لفظ یہ تو ہو گئے تائے مفتوحہ مربوطہ مبسوطہ۔ اب یہ ان کا یہ تھا کہ تائے المبالغہ، تو یہ ایگزیجریشن یعنی جس کے اندر کوئی چیز بہت زیادہ اس کے معنی میں تاکید پائی جائے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ ہمارے اردو میں عام طور پر یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علامہ، اب اصل لفظ ہے علامتن، یہ جو تا ہے نا یہ اس کو مبالغہ کی تا کہیں گے، کہ جس میں ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عالم اور جاننے والا اسکالر، تو عام بعض کو آپ دیکھیں کہ بعض مکاتب میں لکھا ہوتا ہے کہ علامہ اور بعد میں کوئی نام دیا جاتا ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا۔ اسی لیے اگر فہیم جو ہے کہ وہ ہوتا ہے سمجھدار، لیکن اگر کہا جائے کہ فہامہ تو یہ جو پیٹرن ہے جس کے آخر میں تا آ جاتی ہے یہ مبالغہ کا ہے کہ بہت ہی زیادہ سمجھدار۔ اور یہ جو اس طرح کی جو تا مبالغہ ہے یہ مذکر مؤنث کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر علامہ ہے تو اس میں بہت زیادہ علم رکھنے والی عورت بہت زیادہ علم رکھنے والا مرد دونوں اس کے اندر مراد ہیں، دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تا مبالغہ، پھر تا جو ہے بعض اوقات جو اس کو کہتے ہیں جمع کی نشانی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ قیرادن بندر کو کہتے ہیں، اور پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں ان کو یہ کہہ دیا تھا، ان کو ایک سزا بھی دی گئی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اب خاسئین جو ہے یہ صفت جمع ہے، یعنی خاسئون نہیں خاسئین، اور قِرَدَةً یہ دیکھیں تا جو ہے یہ جمع کی ہے یعنی بندر ایپس، تو یہ جمع کے لیے بھی یہ چیز جو ہے یہ آ جاتی ہے۔ یعنی جس میں پوری وہ مراد ہوتی ہے کیٹیگری۔ تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ کافی آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ کبھی جب قرآن مجید کے رسم الخط کے اوپر کوئی لیکچر ہوا کوئی بات ہوئی تو پھر یہ آپ کو مزید تفصیل سے بتا دیا جائے گا کہ تا مدورہ بھی کہلاتی ہے، اور اگر تا مدورہ اس کا دوسرا نام ہائے تانیس یعنی ہا تانیس کو ظاہر کرنے کے لیے اگر ملا کے پڑھیں گے تو نقطے قائم رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے، اور یہ جو کھلی تا کشادہ تا مبسوطہ جس کو کہیں گے وہ یا مفتوحہ، یہ دونوں ملا کے یا نہ وقف کر کے یہ دو اس کے نقطے قائم رہتے ہیں، ٹی ساؤنڈ قائم رہتی ہے، اور مبالغہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور جمع کا جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو قرآن کریم میں یہ 4 جو ہیں 5 یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 36 بھی میرے خیال ساتھ ہی حل کر لیتے ہیں، یہ بھی انہی کی طرف سے ہے کہ G8425 وہ کہتے ہیں کہ را امالہ یا امالہ والی را سے کیا مراد ہے، امالہ کے معنی کیا ہیں،
رائے امالہ کی صرف ایک ہی مثال قرآن مجید میں ملتی ہے، مجریہا، سورۃ ہود آیت 42، یا کوئی اور مثالیں بھی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امالہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، امالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انکلائن، جھکانا۔ تو را امالہ سے مراد یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ را ساکن یا را ساکنہ، را سکون والی، را متحرک یعنی کسی حرکت کے ساتھ اس کو متحرک کیا ہے۔ تو را امالہ سے مراد ہے وہ را جہاں پہ ہم نے اس کو جھکانا ہے، اس کو انکلائن کرنا ہے، اس کو جھکا کے پڑھنا ہے، لیکن جھکا کے کہاں پہ؟ زمین کی طرف۔ ایکچولی یہ ورڈ تھا مجراہ، مجرا ایک لفظ ہے چلنا، تو مجرا جو الف تھا نا، اس کو اس کی زمین کی طرف جھکا کے یعنی درمیان کر کے، اگر دیکھیں نا اگر لفظ پڑا ہے کہ مجراہا، تو اس کو امالہ کرنا ہے 50% اس کو نیچے لے کے جانا ہے، یعنی کہ ایک الف کو درمیان تک جیسے نا اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس لیے اس کو مجہول طریقے سے اس کو نیچے کی طرف کر کے یا کی طرف، یعنی کہ امالہ کس طرف ہوگا؟ یا کی طرف امالہ ہوگا۔ یا کی خاصیت یہ ہے نیچے لے کے جانا، جیسے اگر یہ ہے مجری، یہ پورا ہے، تو اگر اس کو الف کا 50% لیا جائے اور 50% جو ہے نصف جو ہے وہ یا کا لیا جائے، یا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نیچے جاؤ، اور را جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اوپر، اوپر سے ہم نے نیچے امالہ کرنا ہے، یعنی الف کو نیچے لے کے جانا ہے، مجریہا۔ اس لیے اس کو لمبا کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ مجریہا۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجرے، یہ جو رے ہے یہ الف کو در حقیقت ہم جھکا کے پڑھ رہے ہیں، یا کی طرف جھکاتے ہوئے الف کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں اردو میں کہ قطرے، قدرے، سویرے، تو یہ مج رے یعنی الف کے برابر اس کو 2 سیکنڈ اس کو لمبا کر کے پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اور ایک ہی قرآن کریم میں جو روایت حفص ہے، حفص بن سلیمان الکوفی جو 190 ہجری میں فوت ہوئے تھے، ان کی روایت سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم، تو وہ ایک ہی یہ مثال آئی ہے۔ لیکن دوسری جو بعض ویریشن ہے اس میں امالہ بہت کرتے ہیں، بعض قبائل جو ہیں وہ اس کے اوپر ہر ایک جو یا الف مقصورہ تھا وہاں پہ وہ یہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سورہ الشمس سنیں، والشمسی، تو وہ یہاں پہ کریں گے وَضُحِیہَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَیہَا، تو وہ اس کو ہر ایک جو الف مقصورات ہو اس کو امالہ کرتے ہیں۔ اب بھی بعض ان کے قبائل ہیں اور ایسی تلاوتیں وہاں پہ وہ ایسی کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی سورہ شمس، اس کی بڑی اچھی مثال ہے۔ مثلا وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا، تو وہ وہاں پہ بنیہا ایسے پڑھیں گے وہی الف کو کر کے۔ تو یہ تھا را امالہ کی یہ مثال۔ تو یہ آپ کے سوال مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے جو اس کی طرف۔ تو یہ تائم مبسوطہ کا آ گیا ساکن۔ آگے نمبر 5 یہ ہے کہ لفظ کے آخر پر تا ہو، یعنی شروع میں کچھ حروف ہوں جیسے یہ ڈاٹ سے بتایا گیا، اور آخر میں تا آئے یا تی آئے یا تم آئے یا کوئی چیز 2-3 لفظوں اور واو ساکن آئے۔ دیکھیں یہ مثال ہے سورہ قاف سے لی ہے، وہاں پہ جب جہنم کا ذکر کیا گیا کہ یوم نقول لجہنم، کہ جس دن ہم جہنم سے یہ بات کہیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حلم طلعتی، کیا تو بھر گئی۔ اب جہنم جو ہے وہ مؤنث ہے، عربی میں جہنم مؤنث سمجھا جاتا ہے، تو اس کے مطابق اصل یہ لفظ تھا کہ امتلات، تو تی جو ہے وہ اس کو مخاطب کرنے کے لیے کہ تو جو ہے بھر گئی، کیا تو بھر گئی۔ تو یہ تی کا مثالیں آتی ہیں۔ تو تی جو ہے وہ مؤنث کو ظاہر کر دی، یعنی کہ اس کے نیچے کسرہ ہو، تا مذکر اور تی اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے صدقتا، تو نے
سچ بولا. اور تی جو ہے، جب میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس کا معنی جو ہے بدل جائے گا، تانیس کی طرف چلا جائے گا. تو تا تی اور جو ہے تو، یہ بھی ایک تھا. اگر یہ بھی ہو وہ بھی اس کو ظاہر کرتا ہے. اس کی مثال دیکھیں کہ کتب تا، کتب تا تو نے لکھا، کتب تو میں نے لکھا، اور کتب تی وہ جو فیمیل اس نے. تو تا تی تو، اس کو یاد رکھیں، یہ ہمیشہ جب آخر میں ہوں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. اور تا ساکن، نمبر 4 کی بات ہو رہی ہے. تا مبسوطہ ساکن، تا مبسوطہ کشادہ والی، یہ والی تا لمبی تا، اس کو تا طویلہ بھی کہتے ہیں. تو یہ تو، تا، تی، اور پھر تم، کذب تم سب نے جٹلایا. تم، اب دیکھیں اس کے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے کتبہ کی ہے، اگر ہم کہیں کہ کتب تم سب نے لکھا. صدق تم سب نے سچ بولا. اس طرح کی بہت ساری آپ کو مثالیں میں. آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی واو ساکن ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی فعل ہے. کفرو، تو واو ساکن آخر میں آئے. قرآن کریم کی ابھی ہم مثالیں ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر سے آپ کو ملیں گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ لفظ کے آخر پر تو ہو، تا ہو، تی ہو، تم ہو، یا واو ساکن، اور آخر میں ایک اچھی بات ہے کہ الف لکھا ہوتا ہے، الف وقایہ، یعنی کہ یہاں پہ یہ لفظ مکمل ہوا. تو یہ 4 اور 5 ماضی کو ظاہر کرتی ہیں، یہ ساری جو ہے نا ماضی کو ظاہر کرتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ سا نمبر 2 نمبر 3 یہ فیوچر کی بات کریں گے. سوف استغفر، میں کروں گا. سیقولو، وہ کہیں گے. لیکن یہ جو نمبر 4 اور 5 کیٹیگری ہے، تا ساکن، تو، تا، تی، تم اور واو، یہ پاس کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا مکمل ہوا. اور نمبر 6 یہ ہے کہ لفظ سے پہلے نگیٹ کرنے والا پارٹیکل آف نگیشن ہو، لائے نہیں ہو، لام لاگ ہو جو ظاہر کرتا ہے کہ نہ کام کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مناہی، کہ یہ کام نہ کرو. تو لا تمشی فی الارض، سورہ لقمان میں اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے کہ بڑے پراؤڈ ہو کر اکڑ کر زمین پہ نہ چڑھو. تو لا تمشی، لا دیکھیں. پھر سورہ بنی اسرائیل کی بات ابھی ہو رہی تھی، تو والدین کو ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے مومنین کو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو فلا تقل، پس نہ تم کہو. لا تسرفوا، کلو واشربوا ولا تسرفوا. تو آپ دیکھیں کہ لا جو ہے، جو کہتے ہیں کہ کسی یہ کام نہ کرو، یہ بھی ایک گڈ ایکشن ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں لا اور بعد میں جو ہے وہ لا کا مطلب ہو کہ نہیں، تو اکثر اوقات جو ہے یہ چیز ہوتی ہے. لیکن یہ آپ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ یہ چیز ہو. یہاں پہ یہ خیال رکھیں کہ 2 قسم کے لا ہے. لائے نہیں سے مراد ہے کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا بیان ہو. لائے نفی کی بات نہیں کر رہے. لائے نفی کے جس میں آپ نگیشن کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ریب جو ہے وہ تو اسم ہے، صفت ہے اس کی. تو لا یہاں پہ لا نفی نہیں، یعنی نگیشن نہیں ہے، بلکہ لائے نہیں جس سے کسی کام کی مناہی ہوتی ہو، اس کو فوربٹ کیا گیا ہو، کہ یہ ڈس الاؤ جس کہتے ہیں، وہ والی ہو. پھر نمبر 7 یہ ہے کہ لم، لفظ سے پہلے لم ہو، لام اور میم. جیسے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد سورہ الاخلاص میں مشہور ہے. تو بیسیکلی لم کا، کسی بھی لفظ سے پہلے لم کا ہونا، یہ بڑا واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ فیل ہوگا. اصل یہ لفظ تھا یلدو، لم نے آ کے اس کو ساکن کر دیا، اس کو مجزوم کر دیا. اور یولدو
لم نے آ کے یولدو ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ پھر سورہ علم نشرح، اس میں بھی آپ دیکھیں علم لم کی اور نشرح آخر میں ساکن ہوتا ہے، یعنی لم کے بعد یہ بھی نگیشن کے لیے معنوں میں آتا ہے کہ نہیں کیا، یعنی جیسے انگلش میں ڈیڈ ناٹ ہوتا ہے نا، اس طرح کا یہ آیا۔ اور پھر آگے علم یجد کا سورہ الضحیٰ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کلیئر آ جاتا ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ لم کے بعد آنے والا لفظ جو ہے وہ فعل ہے، اور وہ جو آخری جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے۔ علم یجد کا یتیمن، علم نشرح، اور سورہ العلق میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، آیت نمبر 15۔ تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے۔ پھر نمبر 8 یہ ہے کہ لفظ کا آغاز اتینا کے کسی حرف سے ہو۔ جب ہم نے یہ جی ایڈ سٹارٹ کی تھی تو اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اتینا جو ہے الف تا یا نون یہ فعل حال و مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں، یہ والے 4 حروف کسی بھی شروع میں ہوں تو یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے۔ جیسے آپ دیکھیں الف کو اقرا پڑھو، اور بھی لفظ آ سکتے ہیں اس سے، تعلم، اتینا کا تا، تعلم تو جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو لفظ کا آغاز اگر اتینا کے کسی حرف سے ہو تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ لفظ کا آغاز خالی الف سے ہو اور آخری حرف ساکن ہو۔ خالی الف سے مراد ہے یہ جو الف یہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر جو حرکات ہیں یہ تو ابھی لگائے گئے ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہو تو جیسے آتا ہے کہ فنز ماذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہا تھا جب انہوں نے ایک رویا دیکھی تھی، تو وہ فرمایا کہ فنظر ماذا ترا، غور کرو تمہاری رائے کیا ہے۔ تو انظر، پھر اشکرو، افعل ما تؤمر، ابھی حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلا حرف ساکن ہو، الف ہو، اس کے اوپر پھر جیسے تجوید کا قاعدہ ہے کہ آپ پہلا متحرک لیٹر دیکھیں۔ انظر ذا مضموم ہے ضمہ کے ساتھ، الف نے ضمہ لیا ہے۔ اشکرو میں بھی کاف جو ہے ضمہ کے ساتھ ہے، الف نے ضمہ لیا ہے۔ اور اگر پہلا متحرک لیٹر یا تیسرا لیٹر دیکھیں یا پہلا متحرک، زیادہ بیٹر ہے کہ پہلا متحرک، کسی بھی لفظ کا پہلا متحرک حرف اگر فتحہ یا کسرہ کے ساتھ ہے تو بلینک الف جو الف ہے، خالی الف، وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے افعل ما تؤمر۔ تو نمبر 9 پوائنٹ یہ ہے کہ لفظ کا آغاز، کسی بھی لفظ کو آپ دیکھیں گے شروع میں الف ہے اور آخری حرف ساکن ہے تو سمجھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ فعل کی نشانی ہے۔ اور اس کو کیسے آپ نے پڑھنا ہے الف کو، وہ تجوید کا قاعدہ، وہ ابھی اس کے بارے میں ایک مختصر بات ہوئی ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ یہ ہے کہ لفظ سے پہلے حرف نصب ہو لام نون کی موجودگی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا، اور رکوع نمبر 6 میں اگر سورہ البقرہ میں جائیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو لام نون کہیں پہ بھی آپ کو قرآن میں نظر آئے، بعد میں آنے والا جو لفظ ہوگا وہ فعل ہوگا، یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے۔ تو لن نؤمن لک آیت نمبر 56 ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اب دیکھیں قُلْتُم ہم نے بات کی تھی کہ تم جو ہے یہ بھی ہے، تو وَإِذْ قُلْتُم جب تم نے کہا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، یا موسیٰ لن نؤمن لک،
پھر آپ دیکھیں کہ اگلا جو لفظ ہے لن نصبرا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر منا سلوہ نازل کیا، نعمتیں ان کو عطا کی، تو انہوں نے پھر اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، تو لام نون کی موجودگی لفظ سے پہلے ظاہر کرتی ہے کہ یہ فعل ہے، اور اس کا پھر تعلق پھر فعل کا مستقبل کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ نہیں کریں گے، کہ نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں ہوگی، یعنی یہ چیز جو ہے یہ واضح طور پر حال کو فیوچر میں لے کے جاتی ہے، پریزنٹ کو فیوچر میں، حال کو مستقبل بنا دیتی ہے۔ اور اگلا جو لفظ ہے آپ دیکھیں لن ینال اللہ لحومها، ابھی انشاءاللہ اگلے ماہ میں بڑی عید بھی ہے، قربانی کی عید کہلاتی ہے، عید الاضحیٰ یا اضحیہ کہلاتی ہے، اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زبردست میسج دیا ہے کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لحومها ولا دماؤها، تو یہاں پہ بھی اب دیکھیں ینالا پہنچنا، جیسے لن تنال البر، اب دیکھیں وہ چوتھے پارے کی پہلی، تو لام نون کی موجودگی بھی ظاہر کرتی ہے کہ بعد والا جو ہے یہ فعل ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ 11 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں لا ہو، شارٹ والا، یعنی لمبا نہیں، لا نہیں ہو، لا 1 سیکنڈ، اور آخر پر نون مشدد یا ساکن کی موجودگی ہو۔ ابھی ہم سورہ ابراہیم فرض کریں کر رہے تھے، تو یہ جو لا ہے یہ جو شارٹ آ گیا، اور اس کے بعد اس کا اختتام نون مشدد پہ ہوا، تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ شروع میں لا، آخر میں نون مشدد یا نون ساکن، یہ لازمی طور پر کیا ظاہر کرتا ہے کہ یہ فعل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بہت ساری یہ آتی ہیں، سورہ التکاثر اگر آپ کو یاد ہوگی، چھوٹی سورت ہے، اس کے اندر بھی یہ لفظ آتے ہیں بار بار۔ اب یہ ہم سورت ابراہیم کو ہی دیکھیں، تو یہ سورت ابراہیم علیہ السلام، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ یہ دیکھیں لا، اور آخر میں نون مشدد، لا نون مشدد، درمیان میں جو بھی لفظ ہو، لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، بالضرور، بالیقین، اور یہ نون جس کو نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایمفیٹک نون، شدت پیدا کرنے کے لیے، معنی میں ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں لا، اور یہ سورۃ ابراہیم کی ہے، یہ اسی کو سیکھ رہے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے، لَنُخْرِجَنَّ، یہ دیکھیں بہت اچھی مثالیں، لا نصبرن، ہم ضرور، لا نون ہم ضرور بالیقین صبر کریں گے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ دیکھیں لا نسکنن، ہم ضرور تمہارا بسیرا کرا دیں گے، تمہیں وہاں پہ بسا دیں گے، تمہیں وہاں پہ رہائش عطا کریں گے، سکونت تمہیں عطا کریں گے۔ یہ ساری لفظ یہ جو ہے اس میں آ جائیں گے۔ پھر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ آتا ہے نا، سورہ التکاثر کی بات ہو رہی تھی، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں النعیم
سوال کیا جائے گا، ضرور تمہیں سوال کیا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے، لا ضرور، بالیقین اور نون مشدد آگے. پھر لتفسدن، یہ سورۃ بنی اسرائیل میں ایک جو پیش گوئی ہے کہ تم زمین میں فساد کرو گے. لتفسدن، تم ضرور فساد کرو گے. یہ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل، یہ آپ سے جلدی سے نکل آئیے، یہ دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل، لتفسدن، تم ضرور زمین میں فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ، بڑی سرکشی کرو گے تم. تعلن، ٹھیک. اور اس کے بعد آج کے حسب نے آج خطبہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا، لَتَدْخُلُنَّ، تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں. سورہ الفتح اس کی جو آخری ورس نمبر 29 ہے غالباً. لَتَدْخُلُنَّ، چلتے ہیں ادھر، یہ دیکھیں، یہ بھی فوراً اس کا بھی، تو بہت ساری مثالیں ہیں. مثال پہ چلتے ہیں. یہ سورہ الفتح، یہ دیکھیں وہی ورس نمبر 28 تھی، 28 یس. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تو تم ضرور بے ضرور، یہ دیکھیں ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے. یہ والا. نمبر 12 یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں فل ہو یا ول ہو، متصل ملا ہوا ہو، عموماً یہ ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا ہے، جبکہ آخری حرف ساکن ہو. عموماً آخری حرف ساکن ہوتا ہے، یا اگر اگلا لفظ الف لام والا ہو تو پھر متحرک کر دیتے ہیں، جیسے اوپر مثالیں ہیں کہ قد قامت تھا لفظ کہ وہ کھڑی ہو گئی. لیکن اگر ساتھ ہو کہ آ جائے اس کا جو فائل، تو پھر فائلہ، فائل، تو پھر اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کو متحرک کر دیتے ہیں. تو یہ تھا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَلْيُنْفِقْ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے. وَلْتَنْظُرْ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوی اختیار کرو اور ہر نفس جان لے، نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. فلیؤمن، پس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ول یا فل اگر آپ کو کہیں نظر آئے، سمجھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایکشن ورڈ ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورہ الطلاق سے یہ مثالیں ہیں، یہ سورہ الممتحنہ سے ہے، یہ سورہ القاف سے ہے. فلیؤمن، بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. نمبر 13 یہ ہے کہ لفظ سے پہلے از یا اذا ہو، اکثر مقامات پہ، ہر جگہ نہیں. آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ خیال رکھنا پڑے گا. جیسے میں نے لا کی بات کی ہے، ہر لا جو ہے وہ نفی والا نہیں ہوتا. لا نہیں بھی ہے، جیسے کلو وشربو ولا تسرفو ولا تمشی فی الارض. اور سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں بہت سارے لا ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں ولا تقتلوا النفس التی. تو جیسے وہاں پہ خیال رکھنا، اس طرح یہاں پہ بھی ہے. نمبر 13 کو دیکھیں کہ از ہو یا اذا ہو، اکثر مقامات پہ، یہ نہیں کہ 100%، کیونکہ اگر آپ سورہ التکویر کو دیکھیں، سورہ انفطار کو دیکھیں، تو وہاں پہ اذا کے بعد جو ہیں وہ اسما دیے گئے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم واذا الکواکب، سورہ انفطار میں. لیکن میں نے قرآن کریم کا دیکھا ہے کہ اکثر مقامات پہ آپ یوں سمجھیں کہ 95% جو آیات ہیں جہاں پہ از یا اذا آیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایکشن ورڈ ہے، فعل ہے. مثال، پہلی مثال دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، پہلا پارا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ. تو 95% جو ہے از یا اذا کے بعد جو ہے وہ ایکشن ورڈ آتا ہے، یعنی کہ فعل آتا ہے اکثر مقامات. 7واں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ،
لیکن بعض اوقات جیسے سورہ تکویر اور انفطار کی مثال دی ہے وہاں پہ اسماء بھی آتے ہیں، لیکن اکثر مقامات پر سورہ الزلزال کو دیکھیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، 17 آیات کے اندر ہی کافی ساری ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، قیلا مجہول ہے۔ ابھی یہ صورت ان کی بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ شروع میں لام التعلیل ہو۔ سورۃ ابراہیم کے حوالے سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کی جب ہم بات کر رہے تھے، لام التعلیل یعنی وہ لام جو سبب کو بیان کرے کہ اس وجہ سے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ عظیم الشان کتاب تجھ پر نازل فرمائی ہے، لِتُخْرِجَ تاکہ تو نکالے۔ تو یہ دیکھیں پہلا جو لام کسرہ کے ساتھ مکسور ہوگا، آخری حرف مفتوح ہوگا، لِتُخْرِجَ، ابھی مثال دی ہے، لِيُكَفِّرَ اللہ، لِيُكَفِّرَ تاکہ وہ محو کر دے، پردہ ڈال دے، اس کو دور کر دے، جیسے وہ لفظ کفارہ اور وہ آیا تھا کفر انا سیئاتنا، لیدیع تاکہ وہ ضائع کر دے۔ تو یہ اس کے ساتھ اس کی مثالیں، یہ 14 جو 14 مثالیں ہیں یا نشانیاں، ان کو خیال میں رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے اب چلتے ہیں، میرے خیال 5-6 منٹ ابھی ہیں کچھ، یہ میں نے بذریعہ علامات افعال کی پہچان کریں۔ یہ دیکھیں سورۃ ابراہیم ہے، جلدی سے ہم کچھ 1-2 مائک پہ بھی لکھ لیں، غالباً اس کی کچھ پریکٹس ہو جائے۔ السلام علیکم جی، حافظ صاحب کسی کو بھی انمیوٹ کر دوں؟ جی کسی کو بھی لے لیں، کسی کو۔ جی G8160 پلیز آپ انمیوٹ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے کہ یہ جو لائنز ہیں یہ آپ کے سامنے جو کھلی ہیں، پہلی لائن پہ جو ابھی ہم نے 14 اشارات یا علامات فعل کی پہچانی ہیں، ان میں آپ دیکھیں پہلی لائن میں کوئی ہے ایکشن ورڈ، کوئی فعل؟ پہلی میں تو نہیں نظر آ رہا۔ دوسری میں قالا، قالا سے پہلے از آ رہا ہے۔ ہاں از آ گیا، بہت اچھا، تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلا اس میں کوئی اور لفظ دیکھیں۔ اگلا آپ نے بتایا تھا کہ الف خالی ہو، ہاں جی، تو اذکرو جو ہے، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اذکرو، کیونکہ واو ساکن آخر میں آ رہی ہے، واو ساکن اور الف وقایہ آخر میں، شروع اذکرو پڑھیں گے، تو یہ بھی آپ دیکھیں قالا اور اذکرو کلیئر پتہ چل گیا نشانیوں سے۔ اگلی لائن کریں۔ اگلی یہ علامت مضارع آ گیا، یسومونکم، نہیں لیکن اس سے پہلے از دیکھیں، از ان جاکم، جب یہ ان والا جاکم، اس نے جو ہے نا، یعنی اس کا جو ہے نا اس کے بعد فعل آتا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو جی، یہ انجاکم تمہیں نجات دی، نجات دی۔ فعل ہے۔ اور یسومونکم یہ اتینا سے آ گیا، ٹھیک، یسومونا یا آ گیا نا۔ جی، اگلی آیت دیکھیں، اگلی لائن دیکھیں، یذبحون، یا بالکل یا آ گیا، علامت آ گئی، یستحیون یا آ گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب کسی اور کو مائک دیجیے۔ جی G8440۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کے پاس یہ اگلی الاحزاب سے جی، یذبحون، یستحیون، جی واستاذن، کیسے؟ از اس ایک کی گڈ وجہ سے، انڈیکیٹر ہے، جی ٹھیک ہے، گڈ اگلی لائن بتائیے۔ لائن شکرتم، کون سا لفظ ہے لا اور ان یہ؟ دونوں ہی ہیں، نہیں شکرتم، شکر تم، اس میں شکر تم ہے، جی یہی کہنا، لائن ایک لفظ ہے۔ شکرتم وہ اس کی تو وجہ یہ سے، تم لا جو کی ہے نا، وجہ جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا تو جی تم آ گیا نا، شکر تم، جی، ہاں جی، اور لا ازیدنکم، تو لا آ گیا اور نون یہ سکیلا جی امفیٹک نون آ گیا، جی اور ایک اور بتا دیں۔
कफरतुम ठीक है कफरतुम जी नेक्स्ट ला नेक्स्ट वला पर्सन आ इन जाए कफरतुम जी पूरा जी ही कफर वो है जी ठीक है ला नेक्स्ट पर्सन इन आ जाए कफर जी G8415 अस्सलाम वालेकुम G8415 प्लीज अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आप ये लाइन अगली नेक्स्ट लाइन करें, लशदीदुन, ये वाली लाइन जो है काला, जी हाँ ये काला ठीक है गुड। फिर है तकफुरू, तकफुरू ठीक है और फिर आगे अगली लाइन में कोई नहीं है, फिर आगे आता है नहीं अगली लाइन ये जो है तकफुरू के बाद जी जमीअन फइन्नल्लाह, यही है ना, यहाँ तक कोई नहीं है, फिर आगे याती कैसे याती पहचाना? लम भी एक अच्छी लम मिसाल, लम आ गया ना जी, लम आ गया और फिर याती ठीक है। याती आ और गया। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में तो कोई नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट लाइन में अच्छा नजर नहीं यालम उसके बाद है फिर नहीं next। वो नबाउल्लज़ीना में कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है ठीक है ना, जी जी ठीक है इसमें कोई नहीं। अल्लज़ीना में अच्छा इसमें यालमुहुम ठीक है या यालम और ला ये भी अगला है, लफ्ज सबसे पहले ला भी है हाफिज जी साहब जी, फिर आगे है जाअतहुम नहीं ये जो ला है ना ये जी, नहीं वाला नहीं है, ये नफी है, नाफिया अच्छा है नाफिया नाफिया यानी तो या, ये अच्छा ये आपने या है आता ही ना, ठीक है मुजारे उससे पहचाना जी अलामत मुजारे है तो या। ये वाला अब आगे है जाअत, ठीक है जाअत, ये ता हाँ जी, साकिन है ताए साकिन जी, ताए हाँ जी, साकिन से ये है। इससे भी निशानी है। चलो जी एक और बताइए। फिर है इसके बाद रद्दू फा, ये जो है हाँ रद्दू वाव साकिन आखिर में आ गया, वाव वाव साकिन आ साकिन गया के आखिर में साथ जी, ये भी एक निशानी है। ये और भी जी। फिर है कालू ये भी वाव कालू साकिन वाव अलिफ साकिन की निशानी आ गई जी वाली। फिर है कफरना पढ़ना भी है ठीक है जी। फिर है उर्सिल तुम ये आ गया फिर एक आगे निशानी, तो ये भी इससे ये भी पता जी चलेगा। जी। चलें ठीक है फिर है आज हमारी तदऊना तदऊना तो ठीक है माशाल्लाह, ये मैं नोट्स के अंदर दे दूंगा ये सारा। दर हकीकत देखें यहाँ पे फल यतवक्कल, ये भी एक निशानी, पहले ये काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। तो ये इश्तद्दत, ये पता चल गया कि अलिफ साकिन और आखिर में ताए साकिन यानी ब्लैंक अलिफ। तो आज की क्लास का हमारा मुकम्मल होता है। हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपके मुकम्मल हो गए 36 तक, और आगे मज़ीद आएंगे तो वो अब बयान हो जाएंगे। तो ये हमारा अल्लाह के फजल से हमारे जो 5 सवाल हैं ग्रामर के ये भी मुकम्मल हो गए। अब हम आगे इस तरह टॉपिक वाइज चलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम जो सूरत इब्राहीम का है वर्ड उसके ऊपर बात करेंगे, लुग़वी तहकीक करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।